الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خانِ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے بعد جن ایام کو فضیلت بخشی ہے وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے. اور اس کے لیے قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی ہیں سورۃ الفجر، فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ جو 10 راتیں اور دن یہ جو مراد ہیں، اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک. اور اللہ رب العزت نے ان کو رمضان المبارک کے علاوہ باقی تمام ایام پر فضیلت بخشی ہے. اب اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی تو ضرورت ہے نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت سچے، ان کی بات سچی. اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا اقرار یہی کرتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اللہ جو کچھ تو نے کہا اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں، ذرہ برابر بھی شک نہیں. جب اللہ رب العزت کی کسی بات میں شک نہیں تو پھر اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں. اب جو قسم اٹھائی اللہ رب العزت نے تو در حقیقت جس چیز کی بھی قسم اللہ رب العزت اٹھاتے ہیں
تو خود اس چیز کی اہمیت کا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ چیز عام نہیں ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ جیسے والقلم، نون والقلم وما یسطرون، قسم قلم کی اٹھائی اللہ رب العزت نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قلم سے جو لکھا جاتا ہے، جو تحریر کیا جاتا ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ قلم کی قسم اللہ رب العزت اٹھا رہے ہیں۔ تو جو بھی چیز جس کی قسم اللہ رب العزت اٹھائیں، در حقیقت اس چیز کی طرف یہ توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ چیز بہت اہم ہے، اس کی اہمیت باقی چیزوں سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ان 10 ایام کی قسم اٹھائی ہے، در حقیقت یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ 10 ایام نارمل نہیں ہیں، عام نہ سمجھا جائے ان کو، یہ بہت اہم ہیں، اس لیے میں ان کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ ورنہ تو قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ اپنی بات کی تصدیق کروانا مقصود ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی بڑی اہم چیز کی جو اس کے ذہن کے اندر بہت اہم ہوتی ہے، اس کی قسم اٹھاتا ہے کہ اگلا بندہ میری بات کی تصدیق کر دے، میری بات کے اوپر یقین کر لے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت کی بات تو ایسی سچی ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت ان ایام کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو عام نہ سمجھا جائے، ان میں اپنا وقت ضائع نہ کیا جائے، بلکہ ان کو کام میں لا کر ان کو قیمتی بنایا جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ان ایام کی عبادت رمضان کے علاوہ باقی ایام میں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے اللہ رب العزت کو۔ وہ ذکر اذکار کی صورت کے اندر ہو، نماز کی صورت کے اندر ہو، وہ نفل تلاوت کی صورت کے اندر ہو، وہ فرائض کی ادائیگی کی صورت کے اندر ہو، جو بھی عبادت انسان کرے اللہ رب العزت کو عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جو شخص ان ایام کے اندر روزہ رکھ لیتا ہے، یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک، 10 کو تو عید ہوتی ہے، جو شخص ان میں روزہ رکھ لیتا ہے اس روزے کا ثواب ایسا ہے گویا کہ اس نے سارا سال روزہ رکھا، اتنا زیادہ اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان دنوں کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھے گا تو گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھا، 2 روزے رکھے گا گویا کہ اس نے 2 سال روزے رکھے، اس کو اتنا اجر عطا کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو شخص ان راتوں کے اندر کسی رات میں عبادت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی۔ رمضان کا تو حکم ہے کہ آخری عشاء کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور یہاں پر ان راتوں کے اندر عبادت کا ثواب ایسا ہے گویا کہ اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی ہے۔ تو نہ تو ان دنوں کو ضائع کیا جائے، نہ ہی ان راتوں کو ضائع کیا جائے۔ دن کے اندر بھی انسان ایسی ترتیب بنائے کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے اندر صرف ہو، اور رات کی ترتیب بھی ایسی انسان بنائے کہ رات بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر صرف ہو۔ اور اس کی وجہ بھی ہے، اور وجہ اس کی کیا ہے آگے مزید جا کر اب یہ اندازہ لگیں کہ ان ایام کے اندر اللہ رب العزت نے جو عبادت رکھی ہے وہ عبادت انسان عام ایام کے اندر کر ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں۔ باقی جو عبادات ہیں، باقی جتنی عبادات ہیں وہ کسی نہ کسی صورت کے اندر انسان باقی دیگر ایام میں کر سکتا ہے۔ اب فرض کریں روزہ ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، رمضان میں ہر انسان روزہ رکھتا ہے، جو عاقل بالغ ہے وہ روزہ رکھتا ہے۔ اب اگر انسان الگ سے اس عبادت کو کرنا چاہے، ان ایام سے ہٹ کر اس عبادت کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے گا، اس کو اجازت ہے وہ نفلی روزہ رکھ سکتا ہے، جتنے مرضی نفلی روزہ رکھے۔
اب رمضان میں جو روزے کی عبادت تھی وہ عام ایام کے اندر بھی انسان وہ عبادت کر سکتا ہے روزے کی، نفل کی صورت کے اندر۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ سال بعد فرض ہوتی ہے، لیکن سال بعد جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ تو انسان نے ادا کرنی ہے۔ اس کی کوئی اور صورت کیا نکلے گی؟ وہ یہ ہے کہ انسان صدقہ خیرات کرتا رہے۔ زکوٰۃ کی صورت نکل سکتی ہے کہ انسان صدقہ کرے، زکوٰۃ کرے، خیرات کرے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، یہ اس کی صورت نکل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے فرض عبادت ہے، نماز ہے۔ نماز فرض ہے، وہ انسان نے پڑھ لی، اس کے وقت کے اندر ختم ہو گئی، اب وہ بعد میں یہ عبادت کرنا چاہ رہا ہے۔ جب بعد میں یہ عبادت کرنا چاہ رہا ہے تو نفل کی صورت میں وہ عبادت کر سکتے ہیں، جتنے مرضی نفل پڑھے، جس وقت پڑھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کچھ ایسی عبادات جو ان دنوں کے ساتھ خاص کر دی ہیں، وہ انسان عام حالات کے اندر نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان ایام کو فضیلت بخشی ہے۔ جیسے اب حج ہے، حج کی عبادت ہے، مینا میں ہے جانا ہے، عرفات کے اندر جانا ہے، رمی کرنی ہے، اس کی طرح کی اور جو عبادات حج کی ہیں۔ اب ان ایام سے ہٹ کر انسان کہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں اور اس کی کوئی صورت بنانا چاہتا ہوں، ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ ان ایام سے ہٹ کے وہ عبادت نہیں کرتا۔ اسی طرح قربانی کی عبادت ہے۔ اب انسان یہ چاہے کہ میں قربانی کروں اور ان ایام سے ہٹ کے کروں قربانی، تو قربانی کی عبادت نہیں کر سکتا، وہ صدقہ ہو جائے گا، وہ خیرات ہو جائے گی، لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے ان ایام کو خاص فضیلت بخشی ہے اور ان عبادات کے ساتھ بخشی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو دن ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ قیمتی ہیں، لہذا ان کے دن ہوں یا ان کی راتیں ہوں وہ ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ سلسلہ تقریباً یوں سمجھیں کہ رمضان سے ہی شروع ہو جاتا ہے، یہ جو سلسلہ رمضان سے ہی چلتا ہے کہ پہلے رمضان آیا، پورا مہینہ انسان نے محنت کی، کوشش کی، اپنا تعلق اللہ سے قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتا رہا، پھر وہ جب کورس مکمل ہوا اس کی خوشی میں عید آ گئی، عید الفطر انسان نے منائی، اب اس کے فوراً بعد حج کا موسم شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ عید الفطر سے پہلے احرام باندھنا اور اس کی تیاری کرنا یا اس کے لے جانا، یہ ایسا کوئی صورت ہے نہیں اس کی۔ لیکن عرب میں یہ ہوتا تھا کہ دور دراز کا سفر ہوتا تھا، لوگ لمبا سفر کر کے حج کے لیے پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، تو رمضان کے فوراً بعد لوگ احرام باندھ لیتے تھے، اس کی تیاری کر لیتے تھے اور سفر کے لیے چل پڑتے تھے کہ بھئی اب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جو حج کا موسم ہوتا ہے یا قربانی کا موسم، یہ در حقیقت رمضان کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ قربانی کے لیے بھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ اب تو رمضان گزر گیا، عید ہو گئی، اب ہمیں ایک اور فریضے کی طرف متوجہ ہونا ہے، وہ قربانی کا ہے۔ پھر لوگ اپنے حساب کتاب میں 2-1 مہینے اتنا وقفہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنا حساب کتاب کر کے کچھ رقم مختص کر سکتے ہیں کہ ہم نے حصہ ڈالنا ہے، جو بھی قربانی کرنی ہے الگ سے، اس کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ در حقیقت رمضان سے ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ جا کر ختم ہوتا ہے 10 ذی الحجہ تک۔ تو یہ سارا جو موسم ہے، یہ سب چیزیں انہی ایام کے اندر کی ہیں، اس سے باہر کی ہو نہیں سکتی۔ اور یہ جو عبادات ہیں حج کی اور قربانی کی، نہ قربانی کی عبادت ان دنوں سے ہٹ کے کوئی انسان کر سکتا ہے، اور نہ حج کی عبادت ان دنوں سے ہٹ کے کوئی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے مستقل بنیادوں کے اوپر یہ محنت اور کوشش ہو کہ میں اپنا وقت بالکل بھی ضائع نہیں کروں گا، میں اپنا وقت بھی قیمتی بناؤں گا، اور اپنے ساتھ جو میرے ماتحت ہیں ان کا وقت بھی میں قیمتی بنانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی سے محنت کریں، ابھی سے کوشش کریں
حج کا تو ابھی حالات کچھ ایسے ہیں کہ غالباً باہر سے کوئی لوگ جا نہیں سکتے وہاں پہ، لیکن قربانی کے لیے تو انسان کوشش کر سکتا ہے، ابھی سے ذہن بنانا شروع کر دیں کہ اگر مجھے اللہ نے توفیق دی ہے اور میں یہ قربانی کر سکتا ہوں تو حالات بنائیں، حالات اپنے لیے سازگار کرے اور کچھ رقم مختص کرے کہ میں نے حصہ ڈالنا ہے یا میں نے الگ سے اپنا جانور لے کے قربانی کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے، تاکہ ان خاص ایام کے اندر اس عبادت سے انسان محروم نہ ہو، اور یہ اپنے لیے اعزاز سمجھ کے کریں کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ اس کے اندر دل اگر نہ بھی چاہے، حالات سازگار ہو تو انسان کو کر دینی چاہیے۔ تو باقی عبادات بھی، نماز کی طرف انسان متوجہ رہے، نماز میں سستی ہے تو ان دنوں کے اندر کم از کم سستی ختم کرے اپنی، قرآن کی تلاوت کے اندر سستی ہے تو وہ ختم کرے، اور جتنا ممکن ہو سکے اگر اللہ نے صحت اور طاقت دی ہے تو روزے رکھے اس کے اندر، کیونکہ یہ جو عبادات ہیں خدا جانے اگلے سال کسی انسان کو نصیب ہونا ہو، یہ ایام کسی کو نصیب ہونا ہو، غنیمت سمجھ کے ان ایام کو، غنیمت سمجھ کے ان لمحات کو انسان استعمال کرے۔ رات کے وقت اگر بہت دیر تک انسان جاگ رہا ہے، گپے لگا رہا ہے، تو اس کو محدود کریں 10 دنوں کے لیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پیکیج مختلف اوقات کے اندر اللہ رب العزت انسان کو عطا کرتے ہیں۔ پہلے رمضان پیکیج لگا، اب یہ ذی الحجہ پیکیج لگ گیا کہ دن میں بھی فائدہ، رات میں بھی فائدہ، دن کی عبادت وہ بھی اللہ کو محبوب، رات کی عبادت وہ بھی اللہ کو محبوب۔ دن کی عبادت روزہ رکھتا ہے تو 1 سال روزوں کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ کہیں پہ سیل لگی ہو نا، انسان کو پتہ چل جائے فلاں جگہ پہ سیل لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ بڑی سستی چیزیں مل رہی ہیں، ہر انسان کوشش کرے گا وہاں جا کر وہ چیزیں خریدنے کی۔ فرض کریں آج کل کے دنوں میں جیسے گرمی ہے، پتہ چل جائے کہ اس انسان کو جی 5000 کا نیا اے سی کہیں پہ مل رہا ہے، بس 5000 میں اور اے سی خرید کے لے آئے، اور ان دنوں میں جو اے سی خریدے گا اس کے بل کا جو یونٹ ہوگا وہ بھی کم ہوگا اس کے لیے۔ اب ہر انسان کوشش کرے گا، نہیں پیسے ہوں گے ادھار لے کے چلا جائے گا، لے کے ضرور آئے گا، وہ کہے گا پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، ادھار لے لیتا ہوں، بعد میں اسے واپس کر دوں۔ تو کہیں بھی سیل لگی ہو انسان پوری کوشش کر کے وہاں سے جا کے اپنے لیے چیز خریدتا ہے۔ اب یہاں پہ نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، یہاں پہ نیکیوں کی سیل لگی ہے، 1 دن کا روزہ رکھے 1 سال کے روزوں کے برابر کا ثواب حاصل کر لیں، 1 رات عبادت کریں اور لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب حاصل کر لیں، اس سے بڑی سیل اور کہاں لگے گی؟ اس سے اگر انسان جو ہے وہ کمچوری کرے، عبادت کے اندر سستی کرے، پہلا لفظ تو غلط تھا، عبادت کے اندر سستی کی بات ہے، اگر عبادت کے اندر سستی کرے تو یہ بہت غلط بات ہے، بڑی بے وقوفی والی بات ہے کہ اتنی زبردست سیل لگی ہو اور انسان اس سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان دنوں کو اہمیت حاصل ہے، الگ سے حاصل ہے، ان دنوں کے لیے ابھی سے کوشش اور محنت کریں کہ جیسے یہ دن شروع ہوں ہم اپنے سارے ادھر ادھر کے کام چھوڑ چھاڑ کے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ سنتے ہیں اللہ۔